عثمانی فرقہ علامہ ابن تیمیہ، احمد بن حنبل، ابن قیم وغیرہ حنبلی فقہا محدثین پر شرک کا فتویٰ لگاتی ہیں یا ان کو غلط کہتے ہیں، یہ لوگ عہد روح کے قائل ہیں۔ سوال و جواب میت کے وقت اس طرح آج کے عرب جن کے کرانیال ابن تیمیہ، احمد بن حنبل، پہلی بات یہ ہے کہ فرقہ عثمانیہ یہ خود ایک مرتد فرقہ ہے، زندادکہ کا فرقہ ہے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محرف قرآن ہے، قرآن مقدس کی آیات کے معانی کو بدلتی ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی سے لے کر اس کی پوری ذریت ہر مسئلے میں 16 17 آیات کے انہوں نے معنی بدلے ہوئے ہیں، اور پورے قرآن کے سیاق و سباق، عربی لغت اور قواعد تفسیر سب کے خلاف ان کی اپنی ڈگڈگی ہے، اور اپنے ایجاد اور اپنی تحریف پر کہتے ہیں قال اللہ۔ اس لیے یہ فرقہ جو اس عثمانی، ڈاکٹر عثمانی یا جماعت المسلمین، یہ دونوں فرقے ایک ہی تھے، آپس میں اختلاف کی وجہ سے جدا ہوئے، تو یہ دونوں ملحد اور زندادکہ کے فرقے ہیں۔ باقی رہ گیا ان کا علامہ ابن تیمیہ یا حافظ ابن القیم یا امام احمد بن حنبل پر کفر یا شرک کا فتویٰ لگانا، تو جو خود شیطان کے چیلے ہیں، تو اگر وہ اکابرین ملت پر فتویٰ لگائیں تو ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم اور امام احمد بن حنبل، یہ حضرات قطعاً اعادت روح کا اس بدن کے اندر حلول اور اس طرح کی اعادہ کے قائل نہیں۔ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کچھ اور ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی صحیح سند سے حدیث ہے، نسمۃ المومن طائر یعلو کو فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، اور اس کو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں درج کیا صحیح سند کے ساتھ۔ جب امام احمد اپنا صاف روایت کے تحت مسلک لکھ گئے، اب ان پہ بہتان لگانا کہ وہ اعادہ روح کے قائل ہیں، یہ بہتان عظیم ہے۔ عثمانی فرقہ کا مطالعہ تسکین الصدور تک ہے کہ مولوی سرفراز خان نے لکھ دیا کہ امام احمد اعادہ روح کے قائل تھے، انہوں نے بس اسی کو لے لیا، حالانکہ مولانا سرفراز خان نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس کا نام ہے کتاب الصلاۃ، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں 2 مقام پہ لکھا کہ کتاب الصلاۃ بہتان علی احمد، احمد پہ بہتان ہے، اور امام احمد کی کوئی کتاب الصلاۃ نہیں۔ لیکن عثمانی چبل فرقہ یہ صرف وہ تسکین الصدور کی عبارت لے کر امام اہل سنت، امام المجاہدین حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ مسلم شریف کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافر کہے تو 2 میں سے ایک ضرور ہوگا، یا تو جس پر یہ کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے واقعتاً وہ کافر ہوگا، اگر وہ کافر نہیں تو پھر وہ کفر کا فتویٰ لوٹ کر اس ظالم پہ آئے گا، دہشت گرد پر، جو کسی مسلم کو کافر کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن القیم کی کتاب، اس میں انہوں نے صاف لکھا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس پر صاف لکھا کہ قیامت تک روح بدن میں نہیں آئے گی۔ تو یہ کس دلیل سے کہتی ہیں کہ یہ آدھا روح یا آدھا تن سما کے قائل ہیں؟ جہاں تک موارد مخصوص بالخصوص کرانیال کلیب بدر کے جزئی واقعات کا تعلق ہے، وہ کفر اسلام کا دار و مدار نہیں، وہ دلائل اور تحقیق کا میدان ہے۔ ہمارے نزدیک سما کا وقوع نہیں ہے، امکان سما ان اللہ یسمع من یشاء یہ بہرحال موجود ہے، لیکن وقوع نہیں۔ اور کافر یا مشرک وہ بنتا ہے جو آدھا تن میت کے سننے کا قائل ہو اور میت کے اندر صلاحیت سما مانتا ہو، تو اس کے مشرک ہونے میں اور کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جہاں تک موارد مخصوص بعض چیزیں بے اسماء اللہ بے مشیت اللہ کا سما ہے، جزئی سما، تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے وقوع عدم وقوع کا، جو علمی تحقیقی مسئلہ ہے۔
یہ اس پر نہ شرک کا فتویٰ ہے اور نہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ جہاں مبتدا، اور یہ کوئی پرانی ہے ساری، دیکھ بھئی کوئی رہ نہ گئی ہو۔ رفع الیدین کے منسوخ پر کوئی ایک صحیح حدیث مرزا کہتے ہیں، تو مرزا ہے ہی مرزے کا بچہ۔ پہلی بات ہے ذرا بات سمجھیں، یہ لوگ اپنی طرف سے ایک بات بناتی ہیں اور پھر اس پہ مطالبہ کرتی ہے۔ پہلے ہمارا ذرا مسئلہ سمجھو پھر مطالبہ کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کے علاوہ جتنے مقام کا رفع الیدین ہے سب مسترب ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین پر روایات سب کٹھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع الیدین وہ مسترب ہے۔ بعض روایات سجدوں میں، بعض ہر تکبیر میں، بعض ہر اونچ نیچ میں، بعض رکوع جاتے رکوع اٹھاتے ہوئے، بعض تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ کا رفع الیدین مضطرب ہے، اور جب مضطرب ہے تو سنت ثابت نہیں ہوگا۔ باقی جہاں پر بات چلے گی اولویت غیر اولویت کی، ترجیح عدم ترجیح کی، اور یہ مسئلہ ہے اجتہاد کا، جو حق ہے مجتہد کو۔ جو غیر مقلد ہے نہ یہ مجتہد ہے نہ مجتہد کی مانتا ہے، اس لیے غیر مقلد کو تو ہاتھ سر پہ رکھنے چاہیے، کیونکہ نہ یہ بیچارہ رفع الیدین کرنے جوگا ہے اور نہ یہ ہاتھ باندھ سکتا ہے، اس لیے اس کو تو یا ادبار پر یا سر رؤوس پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ باقی جہاں تک ہے ترجیح عدم ترجیح کا تعلق، تو وہ کام اہل اجتہاد راسخین فی العلم کا ہے، نہ کہ ان جہلاء غیر مقلدین اور نہ مرزے جیسے مرزے گامے کی اولاد کا ہے۔ یہ تو بالکل چٹا ان پڑھ جاہل، اس کو مجتہد کس نے بنایا؟ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین مضطرب ہے۔ اگر مرزے یا کسی مرزائی میں جرت ہو میری اس بات کو ذرا توڑ کے دکھائے۔ کلو طویل، یہ کوئی روایت نہیں ہے کلو طویل۔ العبد اذا بزع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ حتی انہ یسمع قرعن علیہم۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ روایت کی عبارت غلط پڑھتے ہیں تو معنی غلط کریں گے۔ یہ پڑھتے ہیں یسمع قرعن علیہم، اور لفظ ہے یسمع قرعن علیہم۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان بیچاروں کو صرف ناف دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مقصد نہیں کہ میت سنتا ہے، نہیں، یسمع پڑھو تو معنی بنتا ہے میت سنتا ہے، جو صریح قرآن کے خلاف ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتیٰ۔ اور اگر یسمع پڑھا جائے تو یسمع کا فاعل میت نہیں ہے، اور اس کا معنی بھی نہیں بنتا کہ میت سنتا ہے۔ مطلب ہے اگر کوئی سننے والا ہو وہاں پر زندہ تو وہ سن سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میت سنتا ہے۔ تو روایت کو اس طرح کم از کم عبارت پڑھو جو قرآن کے خلاف نہ ہو۔ تم نے خواہ روایت کو قرآن سے ٹکرانے کا ٹھیکہ لیا ہے تو اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اسی کو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے الکوکب میں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ روایت یسمع نہیں ہے، یہ روایت یسمع ہے، مجہول کا صیغہ ہے، اور اس سے میت کا سننا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر یسمع پڑھو پھر تو میت سنے گا، اور یسمع پڑھو تو میت کا سماع ثابت نہیں ہوتا۔ اب جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کو یسمع کے معنی میں لے گا، اور جو قرآن کا پکا منکر ہو تو بے شک یسمع لے لے، ورنہ یسمع بھی لے گا۔ تو علماء نے اس پہ بات کی ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے رد المحتار میں لکھا ان صاح سندہ ولکن معلول لعلت
تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن. تو ایسا معنی روایت کا کرنا جو قرآن سے ٹکرائے یہ بے وقوف آدمی کا کام ہوگا. آپ نبی کے جسم کو محفوظ مانتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے؟ ماشاءاللہ. اور آپ نبی کے جسم کو گلا سڑا ہوا مانتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ظنی دلیل بھی ہے؟ برابر کا سودا ہونا چاہیے نا بھئی. تم کہتے ہو نبی کا جسم معاذ اللہ گل سڑ گیا، اس پر ہمارا قطعی دلیل کا مطالبہ بھی نہیں، کوئی ظنی دلیل بھی ہے. کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی ایک صحابی کا فرمان، 4 اماموں میں سے کسی کا فرمان، ان کے شاگردوں میں سے کسی کا فرمان، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی طبقات میں سے کسی کا فرمان کہ سوا ان کے باب ابلیس کے یہ مذہب ہی کہیں نہیں ہے. تو پوری امت کے خلاف ایک نیا نظریہ کہ انبیاء کے اجساد گل سڑ گئے، یہ بھی تو عقیدہ ہے نا جس پر فرقہ عثمانیہ امت سے جدا ہوا. تو اب ہمارا سوال ہے کہ کس بنیاد پہ؟ تمہارے پاس ہم قطعی دلیل بھی نہیں مانگتے، ظنی دلیل دے دو. دلیل بھی نہیں مانگتے. 14 صدیوں میں امت کے کسی مقتدر مسلم شخصیت، محدث، مفسر، فقیہ کا یہ عقیدہ پیش کر دو تو نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کہ ہمیشہ اہل حق کی ایک جماعت قائم رہے گی. لیکن عثمانیہ کا یہ گندا عقیدہ امت کے طبقات میں سے کسی ایک مقام پہ بھی نہیں پایا گیا. اس ڈاکٹر عثمانی پاگل کی آمد سے پہلے اور ان سے پہلے. اس لیے دوسروں ہم تو انشاءاللہ قطعی سے بھی قطعی پیش کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں ترازو کے پلڑے برابر رکھنے چاہیے. ہم کہتے ہیں جو گلنے سڑنے کا قائل ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو لائے، ورنہ جب پوری امت متفق ہے اور صحابہ سے لے کے آج تک امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں، تو آخر امت کے اس عملی تعامل اور اجماع کو کس بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے وہ بنیاد بھی ہمیں بتانی چاہیے. باقی جہاں تک مسئلہ موجود ہے کہ مستقل ضابطہ علم حدیث کا کہ خبر واحد مؤید بالقرائن، وہ خبر واحد جس پر قرائن قطعیت کے موجود ہوں وہ کل متواتر ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یہ روایت نسائی والی، اس پر خیر القرون میں اجماع ہو چکا ہے تابعین اور تمام ائمہ کا کہ انبیاء کے وجود کو جو محفوظ نہ مانے وہ واجب القتل اور مرتد ہے. اور یہ اجماع ہمارا نہیں، یہ اجماع خیر القرون میں ہوا. تو خیر القرون کا یہ اجماع سب سے بڑا کرینہ ہے کہ یہ روایت کل متواتر. پھر خود قرآن عظیم میں حضرت عزیر، حضرت سلیمان کے واقعات میں اللہ نے یہی اشارہ کیا. تو یہ مؤید بے اشارات القرآن یہ بھی ایک مستقل کرینہ ہے. اور پھر پوری امت کا تعامل اور پوری امت کا وہ اجماع پر اعتماد کرنا وہ بھی ایک کرینہ ہے. تو جو قرائن سے مؤید خبر واحد وہ کل متواتر، تو اس سے بڑی قطعی کیا ہوگی؟ تو اب چاہیے کہ جو کہتا ہے گل سڑ گیا اس کو ہم کہتے ہیں ظنی دلیل لیا، قطعی چھوڑ. کوئی ضعیف روایتی لیا، کوئی ظنی دلیل وہ کوئی بھی نہیں. کیا کہتے ہیں آپ خضر کے واقعہ سے نفی سما کرتے ہیں جبکہ تفاسیر میں اسی حوالہ سے اختلاف ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. میرا خیال ہے یہ حضرت عزیر لکھنا چاہتا ہوگا اور خضر لکھا ہے. تو بہرحال جو اس نے پرچی لکھی ہے اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت خضر، حضرت موسیٰ کا واقعہ خود بخاری مسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے، اختلاف نہیں ہے.
ہاں حضرت عزیر کا جہاں تک تعلق ہے نام میں تو اختلاف ہوا، لیکن یرمیا تھا یا حضرت عزیر جو بھی تھا نبی، تھا نبی۔ نام کیا تھا؟ نام میں اختلاف ہوا، لیکن تھا نبی۔ اور خود قال کم لبثت یومن او بعض یوم، یہ مکالمہ باری تعالیٰ بھی اس بات پر حجت ہے کہ یہ نبی کا واقعہ ہے۔ عام براہ راست کلام ہو رہا ہے کم لبثت یومن او بعض یوم، تو یہی بھئی ہے، تھا نبی۔ چاہے اس کا نام 2-3 نام مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن ساتھ لکھا ہے کہ ہے نبی۔ جو بھی ایک تو واقعہ نبی کا ہے، اور دوسرا جو حضرات یہ قائلین سما ہیں، یہ ایک طرف کہتے ہیں ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں، تو ان اندھے کے بچوں کو کہو کہ تمہارے سارے اکابر مولوی سرفراز خان صفدر تک لکھ گئے کہ یہ حضرت عزیر نبی ہے۔ اور ازالت الرحم میں مولا سرفراز نے مسئلہ عدم علم غیب پر اسی واقعہ کو پیش کیا۔ مسئلہ علم غیب آئے تو وہ حضرت عزیر نبی ہو جاتے ہیں، اور مسئلہ سما آ جائے تو وہ پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو رنگی چھوڑنی ہوگی، کم از کم اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور سارے تابعین، جمہور مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، اور صحابہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ حضرت عزیر تھے، اللہ کے نبی عزیر، انہی کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے اس کو تشکیک بنانا، پھر یہ صرف انبیاء کے سما کے قائل نہیں، ان کے عقیدہ تو پھر بھی باطل ہے۔ یہ تو جب دلیلیں دیتے ہیں تو کلیب بدر دیتے ہیں کہ بدر کے مردوں نے سنا، تو بدر کے کنویں میں کون پڑے تھے؟ ابو جہل تھا۔ تو یہ تو سما ہر کافر کے سننے کے قائل ہیں۔ پھر اگر وہ حضرت عزیر نہ ہو، کوئی میت بھی ہو بالفرض بقول ان کے، تو پھر بھی ان کا عقیدہ قرآن کے خلاف اور باطل عقیدہ ہے۔ جسم اور روح کا تعلق، کون سا تعلق؟ یہ جب کہتا ہے اس کو کہو تعلق متعین کر اور اس پہ نص پیش کر۔ جب کو جاگا ہوا زندہ ہو تو تعلق تصرف تدبیر ادراک حیات ہوتا ہے۔ جب زندہ آدمی سو جائے تو تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے، جبکہ روح کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پیچھے کو کتے شتے لگے ایسی سٹلیات۔ کیا دلیل ہے روح کی رفتار تیز؟ پہلے یہ بھی ثابت کر کہ نیند میں روح بدن سے نکلتی بھی ہے یا نہیں۔ نیند کے اندر روح بدن سے کوئی نہیں نکلتی، اس پہ لا دلیل کے روح نکل جاتی ہے۔ اگر نکل جاتی تو یہ سارے گمن شمن جب سوتے تو ان کا اٹھ کر پھر دوبارہ تجدید نکاح ہونا چاہیے تھا۔ تو روح اندر رہتی ہے، اور وہ روح کا روحانی کشف ہوتا ہے، آگے صرف تعلق حیات باقی رہتا ہے جب روح کی رفتار اور تیز ہو جاتی۔ مارے تو کیا اس کی دلیل بنا کر آج روزہ کے جالیوں والی جگہ سے نبی کے بلا واسطہ روحانی سما فرماتی ہیں، جس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ یا پاکستان سے عادتاً سما فرماتی ہیں، وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں۔ بس وآخر دعوانا